میرا نام سعید بزدار ہے. میں نے ایم ایس سی جیولوجی کی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. ہمارا سیشن تھا تقریباً 80s میں. 78-79 میں ہم داخل ہوئے تھے اور 1983-84 کے اندر ہم پاس آؤٹ ہوئے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. تو منصور آفاق صاحب میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت پیارے دوست ہیں. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمیں کوئی اچھی باتیں سنا دیں یونیورسٹی کے وقت کی، دوستوں کی. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس، خاص کر میرے پاس مہمان بہت زیادہ ہوتے تھے. کوئی لیکچرر تھے ڈیرہ غازی خان کے تو وہ بھی آ جاتے تھے، کوئی ڈاکٹرز تھے تو وہ بھی آ جاتے تھے، انجینئرز تھے وہ بھی آ جاتے تھے، وکیل بھی آ جاتے تھے، ہمارے پروفیسر بھی آ جاتے تھے. لاہور میں اس وقت جس کا کام ہوتا تھا تو ان کا ڈیرہ مطمع نظر یہی ہوتا تھا کہ ہم پنجاب یونیورسٹی جائیں گے. ہم سٹوڈنٹ تھے، کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ ہیلپ فل تھے ان کے لیے. کبھی کبھی وہ رہائش بھی ہمارے پاس رکھ لیتے تھے اور ان کے کاموں کے لیے کوئی سیکریٹریٹ ہے، کوئی اے جی آفس ہے، کوئی ویسے ہے، کوئی وکیل کے ساتھ ہے، کوئی ہائی کورٹ کے، تو ان کے ساتھ چل بھی پڑتے تھے. ایک رات میرے پاس 27 مہمان تھے. تو وہ جو دوست میرے آتے تھے، جو اسٹوڈنٹ مجھ سے جونیئر ہوتے تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے وہ رہتے تھے. تو جب وہ چھٹیوں پہ جاتے تو ہمیں چابی دے جاتے تھے کہ آپ لوگوں کا کوئی مہمان آئے گا، دوست آئے گا تو اسے ٹھہرا لینا. تو وہ زمانہ بہت پیارا زمانہ تھا، بہت سادہ زمانہ تھا. تو ایک دن 27 مہمان، جب 27th گیسٹ آیا، وہ لیاقت خان آیا، باٹنی کے پروفیسر ہو کے ریٹائر ہو گئے. تو وہ آئے بہاول نگر سے. تو اس وقت ہم 205 نمبر کمرہ میرے دوست عبدالقیوم دستی کا تھا، ہاسٹل نمبر 1 نیو کیمپس میں. تو اس میں ہم نے نیچے محمدی بسترے لگائے ہوئے تھے. تو میں پرائیویسی میں لیٹا ہوا تھا. صبح 3 بجے کا ٹائم تھا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا میں لیاقت ہوں. میں نے کہا بھی سارے دوستوں نے آپ کا ویٹ کیا ہے، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ کہتا ہے وہ چوک یتیم خانے اترا ہوں، کیونکہ اس کی ایڈاک پر پوسٹنگ تھی بہاول نگر کے قریب. وہ وہاں سے آیا تھا انٹرویو دینے. کہتا ہے بس بھی لیٹ ہو گئی. میں نے کہا اب ایسا کرو، میں کھڑا ہو گیا پرائیویسی میں. میں نے کہا اب ادھر میرے پاس آ جاؤ. تو وہ فرسٹ فلور پہ کمرہ تھا 205. پرائیویسی جو تھی اس کے پیچھے گراؤنڈ تھا. جب وہ میرے پاس آیا میں نے کہا اب یہاں لیٹ جاؤ جہاں میں لیٹا ہوا تھا. وہ لیٹ گیا. پھر کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے وہاں سے جمپ دیا نیچے گراؤنڈ میں. آگے گیا تو عارف ہمارا چپڑاسی تھا بیچارہ، چوکیدار. وہ زور سے چلایا بزدار صاحب میں نے تو آپ کے پاس ایک مہمان بھیجا ہے. میں نے کہا وہ مہمان بھیجا ہے تو میں اب ادھر آیا ہوں، اب مجھے یہ بتا آپ کہاں سوتے ہیں؟ اس نے کہا دوسرے گیٹ پہ ایک چارپائی لگی ہوئی ہے، وہاں میرا پنکھا لگا ہوا ہے. میں نے کہا اب میں سونے ادھر جا رہا ہوں، اگر کوئی اور مہمان آئے تو ادھر بھیج دینا. تو یہ ہماری کچھ پیار محبت کے حالات ہوتے تھے، چل رہے ہوتے تھے. تو ان میں سے ایک انوکھا سا مہمان آیا میرے پاس، ملک فرید صاحب. میں کھڑا تھا اخبار پڑھتا ہوا گیٹ کے سامنے. تو وہ عارف چپڑاسی دن کے وقت وہاں بیٹھا تھا. اس کے پاس ایک بہت ہی دبلا پتلا سمارٹ سا لمبا سا اینک لگائی ہوئی ایک مہمان آیا جسے میں جانتا نہیں تھا پہلے. اس نے عارف سے پوچھا، چوکیدار سے، کہ ادھر سعید بزدار ایک رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جناب، وہ سامنے دیکھو وہ اخبار پڑھ رہا ہے. تو میں نے بھی ذرا تھوڑا سا دیکھا اس کو کہ بھی کون ہے، میرا نام لے رہا ہے.
میرے نزدیک آ گیا، تو مجھے ایسے نیچے دیکھے اوپر دیکھے، مجھے کہے سرائکی میں گئے اور تو ہے سعید بزدار؟ میں کہ جی جناب میں ہوں سعید بزدار۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھے کہ تو ہے سعید بزدار؟ میں کہ جی میں ہوں۔ کہتا ہے میں سمجھتا تھا آپ کی اتنی موٹی آنکھ ہوگی، آپ کے اتنے موٹے جو ہے نا وہ بازو ہوں گے، یہ تمہارا سینہ ہوگا، لیکن تو یار ایسے ہی ہے۔ میں جب سے چلا ہوں، جہاں سے چلا ہوں، میں نے کہا میں لاہور جا رہا ہوں تو ہر ایک نے کہا سعید بزدار کے پاس جانا، سعید بزدار کے پاس جانا، جو کام ہے اس کو بتانا۔ پھر میں نے کہا صحیح، آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ اپنا تعارف تو کرائیں۔ اصل میں وہ رہنے والا تھا، ایک بیٹ ہے تونسا شریف کے ساتھ، اسے بھینے والی کہتے ہیں، اور وہ بیٹ جو ہوتا ہے وہ دریا کے درمیان کی جگہ کو ہم بیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا نام ملک غلام فرید تھا۔ تو مجھے ایسے آگے ہاتھ دیا اور کہتا ہے ملک فیرڈ ریزیڈنٹ آف شیپ لینڈ آئی لینڈ۔ میرے تو دماغ سے اوپر چلی گئی بات۔ میں نے کہا جناب ملک فیرڈ صاحب آئیں، میرے لئے کیا حکم ہے بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے دوست فلاں نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب آئیں۔ پھر چلتے ہوئے اس نے جیب سے ایک رکا نکالا، خط نکالا، کہتا ہے یہ آپ کے کزن نے دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی، آپ بس آ گئے ہیں۔ پھر اس نے جب میں سیڑھیاں چڑھنے لگا، میرا کمرہ اوپر تھا 243، تو پھر اس نے دوسری جیب سے ایک اور خط نکالا۔ میں پھر سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ملک فیرڈ صاحب آپ سارے خط پہلے نکال دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ہنسنے لگ گیا، دوستی ہو گئی۔ تو وہ ماشاءاللہ بہت ہنس مکھ، بہت مزاح والے دوست تھے۔ تو ہم کہتے تھے اس کو سارے دوست مل کے کہ ملک فیرڈ صاحب آپ شادی نہیں کر رہے۔ کہتا ہے بھائی بات سنو، میری جو بارات ہے نا وہ غازی گھاٹ کا پل نہیں کراس کر سکتی، میں کیا شادی کروں؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ غازی گھاٹ سے پرلی طرف کیا ہے؟ کہتا ہے بھئی جو ہماری دو شیزائیں ہیں، میری کزن ہیں جن کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام ہیں سنے، پھاپھل، امنا، وسو، تگو، جنو، باکری، بٹاری۔ کہتے ہیں یار جب ایسے نام ہوں گے تو میں کیا شادی کروں گا، کیا میری شادی آگے پنپے گی؟ تو ہم نے کہا یار ادھر کیا ہے، غازی گھاٹ سے آگے کیا ہے؟ کہتا ہے ادھر نام ہی دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کسی کا نام شبانہ ہے، کسی کا رضوانہ ہے، کسی کا فرزانہ ہے، پھر اوپر آئیں تو آگے لیوسی ہو جاتا ہے۔ نام ہی خوبصورت ہے تو کوئی ہماری کوئی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا بھی وہ بڑی وفادار ہوتی ہیں، پھاپھل ہے یا جو ہے آپ اس سے شادی کر لو۔ آخر جی یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن طے ہو گیا جی پھاپھل سے ان کی شادی ہو رہی ہے۔ اب جناب سارے دوست اکٹھے ہو گئے، ہاں جی ملک فیرڈ صاحب اب پھاپھل کا ڈاج جو ہے نا وہ بناتے ہیں، اس کی لسٹ بنائیں۔ اب اس کی لسٹ جناب بنی تو پروفیسر اکرم میرانی صاحب تھے لئیے کے دوست، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جس نے لکھا ہے لیا تھل آج تے کل، کیمسٹری کے پروفیسر تھے، وہ ہمارے دوست تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، بہت سارے دوست تھے، کچھ ڈاکٹرز تھے۔ جب لسٹ بنی ہے پھاپھل کے ڈاج کی تو سب سے پہلے چھیٹ دے ڈو سوٹ، چھیٹ یہ ہم کہتے ہیں کاٹن کے کپڑوں کو، اچھا بھائی۔ اس کے بعد جی ٹالکم پاؤڈر کا ڈبہ اتنا بڑا، اچھا بھائی 2 ہو گئے ایٹم۔ تیسرا پونکڑا جسے گت کہتے ہیں جو وہ پراندہ باندھتے تھے، پھندن والا، 3 ہو گئے۔ چوتھا وہ جو ہونٹوں پہ گولی لگاتی تھی اس وقت، وہ سرخ گولی
جس کی جگہ آج کل لپسٹک آ گیا، گولی کا ایک ڈبہ، ایسے کرتے کراتے پھر سلیپر، پھر یہ ہم نے کہا اب اس کا ٹوٹل تو کرو، اس ڈاج کا ٹوٹل کیا بنتا ہے، پھاپھول کا ڈاج کتنا ہوگا۔ جب ٹوٹل کیا گیا تو وہ 500 یا 600 روپے اس وقت کے حساب سے بنتے تھے، تو وہ جناب اس کی شاپنگ کی گئی۔ پھر دوسرے دن جب وہ کافی چیزیں خرید لی گئیں تو ہمارے پروفیسر اکرم میرانی صاحب نے ایک رسٹ واچ دی لیڈی، کہتے ہیں یہ میری بھابھی کے لیے، میری بہن کے لیے یہ تحفہ ہوگا، لیکن یہ تحفہ جو ہے میں ایسے نہیں دے رہا، کسی مقصد کے لیے دے رہا ہوں ملک فیرڈ۔ اس نے کہا کیا مقصد ہوگا؟ اس نے کہا تیرے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوگا پھاپھول سے بات کرنے کا، کم از کم تو اسے ٹائم دیکھنا سکھائے گا، گھڑی کو چلانا سکھائے گا، تیرا کچھ ٹائم گزر جائے گا۔ اس قسم کے مزاح ہو رہے تھے۔ اس کے بعد اس کی شادی ہوگی ملک فیرڈ صاحب کی، تو وہ آیا شادی کے بعد پھر واپس نہ جائے۔ ہم نے کہا بھی کیوں نہیں جاتا یار، جا، پھاپھول انتظار کر رہی ہے تیرا۔ کہتا ہے سنو سارے اکٹھے ہو جاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ہم آ گئے۔ کہتا ہے دیکھو میں نے سہاگ رات والے دن چھت کے اوپر سرہانے لگوائے، سفید چادریں بچھوائیں، پھر اس کے بعد جی وہاں ہم گئے، میں نے سما باندھا، میں نے کہا دیکھ خیر ہو آپ کی، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے سرہانے، یہ سفید بستر چادریں، یہ خوبصورت سی ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، اوپر دیکھ آسمان کے اوپر دب اکبر، یہ کہکشاں، یہ سب ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہیں۔ تو اس نے پتا پھاپھول نے مجھے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا کیا کہا ہے؟ کہتا ہے انہوں نے کہا چپ کر مرے اوترا، یہ چٹھیاں ترنگن میں روز دے دیاں۔ کہتا ہے اب مجھے بتاؤ اس نے میرا کیا کچھ کیا، تو اب میں کیا کروں گا جا کے۔ تو اس قسم کی ہمارے دوستوں کی فلاح اور مزاح، اس کی محفلیں لگی رہتی تھی، اور ساتھ ساتھ ہماری پڑھائی بھی چلتی رہتی تھی۔ کوئی کسی قسم کی نہ ٹینشن ہوتی تھی نہ جھنجھٹ ہوتا تھا۔ آج کل مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کیا ہے۔ اب میں بڑے عرصے بعد یہاں آیا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے۔ یہ ایگزیکٹو کلب بنا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت، بہت اچھا لگا۔ سب دوست ملے، کچھ پرانے دوست ملے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔